بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الربانيون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، ونحن لكم خلف وأنصار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل الأبرات أسير القربات، صلاة نامية زاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها، أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا إله العالمين. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایام محرم الحرام میں اس توفیق پر اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایام عطائے سید الشہداء محرم الحرام کی ان ساعتوں میں جس میں ارزاق معنوی و روحانی، ارزاق علمی، ارزاق شعور و دانش، ارزاق عقل و ایمان جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کے توسط سے ذریعے سے یہ سورس بنیں کہ ہم ان تمام ارزاق کے جو اشک بر مصائب سید الشہداء بہانے کے بعد انسان کے نصیب میں ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ ہم اپنے دلوں پر دستک دیتے ہوئے عزاداران سید الشہداء آج کے زمانے میں جو عجیب نفسا نفسی کا زمانہ ہے، جہاں پر تمام حق اور صحیح چیزوں پر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، جہاں پر ظاہری چیزیں جو ہیں مادیت اتنی دلوں پر حاوی ہو گئی ہے کہ اصل معنویت عزاداری کی جو ہے اس سے اثر روح عزاداری سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تمام چیزوں کو بڑا کلچرل اور فرہنگی بناتے ہوئے جو ایکچول ریوارڈ ہے اور جو ایکچول کنیکشن انسان کا ان اشکوں کے بہانے کے بعد اس کے وجود کے اندر تبدیلی کے ساتھ اس میں ظاہر ہونا چاہیے، اس سے ہم کہیں نہ کہیں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس پلیٹ فارم پر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ زبان مقدس سے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ میزان ہے کہ جو عشق سید الشہداء ثابت کرنے کے لیے، عزاداری سید الشہداء ثابت کرنے کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، کربلا میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، سہیم ہونے کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، کھلے ہیں۔ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي، مجھے اپنے اصحاب جیسے باوفا اور نیک لوگ نہ پہلے دیکھے ہیں میں نے، نہ میں جانتا ہوں، نہ آنے والے زمانوں میں۔ اور پھر ہم ان اصحاب کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہیں، جو ان کے وجود کے اندر للہیت ہے، جسے زبان امام صادق علیہ السلام سے السلام علیکم ایھا الربانیون کے اس پروگرام کے ذریعے اپنے تمام اہل لا الہ الا اللہ، اہل عطائے سید الشہداء کسی بھی جگہ پر انجام دے رہے ہیں، ان کے دلوں پر دستک دیتے ہوئے اس بات کو شیئر کرتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، ایک طالب علمانہ کوشش کے ساتھ کہ آئیے کہیں پر دنیا کی یہ لذتیں ہمیں اس بات سے دور نہ کر دیں کہ جو بہت ساری کوالٹیز انسان کے اندر مصائب سید الشہداء کو محسوس کرنے کے بعد، اس رونے کے بعد جو قدرت کی طرف سے ہمارے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو اشکوں کی نسبت سے جو نور وجود میں آتا ہے، وہ نور
انسان اور اللہ کے درمیان ایک راز اور بنیاد قرار پاتا ہے، ایک بہت بڑا سیکرٹ اور ٹریئر ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان جو اشک بہانے والا ہے، جو جس چیز کو حاصل کرتا ہے، وہ حریت ہے، وہ آزادی ہے، وہ آزاد منشی ہے، جسے قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں۔ یہاں پر ان الذین قالوا کہنے کے معنی میں نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا، نہیں، اعتقاد کے معنی میں ہے، عقیدے کے معنی میں ہے، عشق کے معنی میں ہے، بلیف کے معنی میں آتا ہے، اس کا عقیدے کے معنی میں آتا ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا رب العالمین ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ رہے۔ یہ وہ کوالٹی تھی اصحاب امام حسین علیہ السلام، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کاملاً مصداق بنے اصحاب سید الشہداء، جنہوں نے اپنے وجود کے اندر اس استقامت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ثابت کیا۔ اسی لیے پھر شب عاشور امام نے ان کے لیے وہ جملے بولے۔ اور جو ربنا کا لفظ ہے اس میں پالنے والا، مالک، کلیددار، وارث، سرپرست، تمام کاموں میں، ہر ایک کام میں وحدہ لا شریک، وہ ہے اصل کنیکشن، وہ ہے۔ اور پھر وہ عقیدہ جو کہ پالنے والا، دینے والا، سنبھالنے والا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کرنے والا ہے، تو پھر انسان دوسروں کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز تھی، اور پھر وہ محبت جو اللہ رب العالمین نے ان کے وجود کی قیمت کو بڑھانے کے لیے ان کے سامنے پیش کی تھی، وہ مودت و محبت آل محمد، مودت و محبت و ولایت آل محمد کا حسن تھا، جس کے ساتھ انہوں نے رب العالمین کے اس آیت کے مصداق ہوتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ اس طرح حسن پیدا کیا کہ تمام قسم کی جاہ و حشمت، مال و املاک، مال دنیا، رشتہ دنیا، یہ مال و دولت رشتہ و پیبند، یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیبند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اس منزل پر تھے۔ اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وہ شہوات پرستی یا خواہش پرستی، دنیا پرستی، مال پرستی، عہدہ پرستی، دولت پرستی، ظاہری آرائش و زیبائش سے مرعوب ہونے کی تمام چیزیں ان کے اندر دم توڑ جاتی ہیں، جو اس عقیدے پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ تمام چیزیں ولایت آل محمد، محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور وہ دینے والا ہے۔ اسی لیے وہ اس احساس کے ساتھ جو لقاء اللہ کے اس میں انہیں اس مقام پر لے کے جاتا ہے کہ وہ نیزے، تیر، تلوار کے زخم کی درد کو محسوس نہیں کرتے، اتنے آزاد ہیں، اتنے پہنچ گئے ہیں اس عشق میں کہ انہیں نیزے، تلوار اور جو ہے تیروں کے زخموں میں درد بھی محسوس، از بس کہ اتنے اس عشق میں اس مقام پر ہیں کہ جہاں یقین کی منزل پر اس نور کو دیکھتے ہیں، جہاں پر انہیں وہ منزل نظر آتی ہے جہاں ان کی اصلی قیمت لگانے والے کھڑے ہیں۔ ان پروگرام کے ذریعے آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کرنی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وجود کی، اپنے وقت کی، اپنے رشتوں کی وہ قیمت نہ لگائیں جو دنیا لگاتی ہے، وہ قیمت لگائیں جو قرآن نے لگائی ہے،
وہ قیمت لگائیں جو کربلا نے دی ہے. خریدار اہل بیت سے اچھار ہیں نا, ہر سال خریدار موجود ہیں. میری کوئی بہن یہ بات نہ کہے کہ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں, ہم یورپ میں رہتے ہیں, ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب جو ہے ایک کرسچن خاتون روم سے پہنچتی ہے سامرا اور اپنی عصمت اور پاکیزگی میں اپنے وجود کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرتی ہے کہ سیدہ مولت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا کو امام نقی علیہ السلام ان کی تربیت کا ذمہ دیتے ہیں, اور وہ وہاں ان کی تربیت میں اس مقام پر پہنچتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور 11 اماموں کی عدالت اور نظام اور دین کو قائم کرنے والا ان کی آغوش سے پیدا ہوتا ہے, یعنی مادر مہدی دوران جناب نرجس خاتون. ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں, بہانے نہیں ہیں, ایکسکیوز نہیں رکھنے چاہیے ہمیں. وہ اگر اس زمانے میں بھی جہالت, خیانتیں, برائیاں ایسے ہی تھیں, وہ اگر ایک ایسی جگہ سے اٹھ کر جا کر کے چند وقت, چند مہینے اس صحبت میں اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ اپنے اندر وہ لیاقت پیدا کر لیتی ہیں, اپنے اندر وہ استعداد پیدا کرتی ہیں, وہ کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے جس سے ایک ایسے عدل قائم کرنے والے کی ماں بنتی ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اشہد انک انت الامام المہدی قولا فعلا انت الذی تملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ایسے امام کی ماں بنتی ہیں. تو دروازے تو کھلے ہیں, اور بھی بڑی مثالیں ہیں باقی ائمہ کی ازواج کے ساتھ بھی, یعنی جو مادر جناب امام زین العابدین علیہ السلام ہیں ان کی بھی مثال آپ کے سامنے دی جا سکتی ہے. بہرحال یہاں پر ایک فرمان مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا کہ جب آپ جنگ صفین میں جاتے ہوئے کربلا سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہ بات کہی تھی کہ ھذا مصارع عشاق الشہداء, ھذا مصارع عشاق الشہداء, یعنی یہ وہ زمین ہے جو عشاق اور شہداء کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ زمین عشاق شہداء کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو اتنے سال پہلے زبان مقدس امیر المؤمنین نے وہاں پر عشاق شہداء, یہ عشاق شہداء وہ استقامت اور ثابت قدمی جو کہ دنیا کی تمام غموں سے, تمام رشتوں سے, تمام محبتوں سے, تمام گرفتاریوں سے, تمام قسم کی جو زنجیریں ہیں ہمارے وجود کے اندر ان سے آزاد کر دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ عشق اور معرفت ہے جو آل محمد علیہ السلام کا فرض اور واجب اللہ رب العالمین نے ہم سے مانگا ہے. اسی طرح اس سفر عشق میں انس بن حرس کاہلی, جو کہ اس زمانے میں جب اصحابہ میں بہت فقر پایا جاتا تھا, بڑی غربت پائی جاتی تھی, اپنے باپ کے ساتھ اصحاب صفہ میں بیٹھنے والے لوگوں میں تھے. پیغمبر سے ڈائریکٹلی ان کے بابا کے ساتھ وہ بیٹھتے اور علم حاصل کرتے. انس بن حرس کاہلی. بدر و حنین کی بھی یادیں ان کے اس میں تھیں. انس بچپن سے جو تھے وہ بچپن میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں دیکھا تھا, اور خود دیدار سید الشہداء کے ساتھ ساتھ ایک پرہیزگار اور بہت ہی عارف جو تھے شخصیت تھے. عاشور تک, کربلا تک عشق سید الشہداء انہیں لے کر آیا. صبح شام سفر کرتے ہوئے کوفہ سے جب امام تک پہنچے
اپنا امامہ سر سے اتارا اور امامے کا کپڑا جو تھا اپنی کمر کے ساتھ باندھا، اپنی پیشانی پر رومال باندھا، اور پھر امام کے قریب جا کر امام کے ہاتھ جو تھے ان پر بوسہ دیا، اپنی فداکاری اور قربانی کا یقین دلایا، اور پھر امام سے اجازت مانگی کہ مجھے جانے کی اجازت دے کہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کروں۔ اللہ اکبر! جان آج بھی قربان کر سکتے ہیں ہم، آج بھی اگر ہم وہ تمام دنیاوی علائشیں، وہ محرمات، وہ حرام چیزیں جن سے ہمارے آئمہ اور اللہ رب العالمین نے قانوناً ہمیں منع فرمایا، ان سے منہ موڑ لیں، تو ہم آج امام کی پیروی میں اپنی جان کی قیمت لگاتے ہوئے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عاشور کی اس منزل پر اپنے وقت کے امام صاحب مولانا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں جو ہے ان کے ناصرین اور انصاران میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اور انتہائی مہارت رکھتے تھے انس بن حرس کحلی جو ہیں تلوار چلانے میں، اور اتنی پھرتی کے ساتھ کہتے ہیں اس پڑھاپے میں بھی وہ دشمن کے اوپر وار کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ رجز پڑھ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ تیز نیزے اور وہ ہاتھ ہیں ہمارے کہ جن سے کوئی بچ نہیں سکتا، لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے ہاتھ کا نیزہ اتنا تیز ہے، اور دشمنوں کو مرگ کی خبر دیتا ہے ہمارا نیزہ۔ اور پھر ایک رجز تھا جو انس بن کحلی کا پورے کربلا کے میدان میں گونجا، وہ کہا تھا کہ نحن شیعان آل علی، نحن شیعان آل علی، ہم آل علی کے شیعان ہیں، اور جو پیروان آل زیاد ہیں وہ شیطان ہیں۔ یہ دو جملے گونجتے تھے کہ ہم آل علی شیعان جو رحمان ہیں ان کے پیروکار ہیں، اور آل زیاد جو پیروان شیطان ہیں جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں ہیں۔ اپنا تعارف شیعان آل علی جو کہ رحمان و رحیم پروردگار کی پناہ میں ہیں، اور دوسرے دشمن کو یہ للکارا کہ تم شیطان کے شکنجے میں ہو۔ یہ ایک حرص پڑھتے ہوئے اس میں سمجھتی ہوں جناب انس بن حرس کحلی نے دنیا کے سامنے اس وقت اس تفسیر کو جو ہے انٹروڈیوس کیا کہ ایک طرف رحمان کا لشکر ہے اور ایک طرف شیطان کا لشکر ہے۔ آئیے آج کے اس زمانے میں بھی ہم اپنے وجود کے اندر اس محبت کو، اس جو ہے عشق کو، ایمان کو، معرفت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جس سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ بار بار اس پروگرام کا مقصد، ربانیون کا مقصد آج بھی اہل لا الہ الا اللہ، اہل دل، اہل ولا، دلہیت کے ساتھ اس منزل میں ان کوالٹیز کو جو قرآن نے خاص طور پہ اصحاب سید الشہداء کے انٹروڈیوس کرائیں گے، اس کے ذریعے ہم اپنے وجود کو اس پاکیزگی کی طرف، اس رفت کی طرف، اس منزل کی طرف، ان رفیع درجات کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ پرواز کر سکتی ہے ہماری روح ان چیزوں کی طرف۔ اس کے بعد جو مدافعان حرم کے لحاظ سے بہت زیادہ نام، جو جناب نافع بن حلال جو ہمیشہ خیموں کے نگرانی پر، پاسبانی پر مولا نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور ہمیشہ آپ جب خیموں کے ارد گرد پہرا دیتے تھے تو آپ کے کانوں تک آوازیں، حرم کے اندر کیا باتیں ہوتی ہیں خیموں کے اندر آپ کے کانوں تک آتی تھیں، اور ہمیشہ پاسبان مدافعان حرم تھے۔ اللہ اکبر! آپ اپنی کسی وقت بھی آپ اپنے اس ڈیوٹی سے تھکتے نہیں تھے، ہمیشہ طاقت کے ساتھ جناب نافع بن حلال جو ہے اس کا پہرا دیتے تھے۔ ایک بار جناب حضرت نافع نے پہرا دیتے ہوئے اس آواز کو سنا جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آواز تھی کہ اے میرے بھائی حسین، برادرم حسین، یاران را از بوده‌ای تا در رزمگاه فرداری حایت نکنند،
اے برادر عزیز سید الشہداء ابا عبداللہ، کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا کہ کل میدان جنگ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے؟ یہ جملہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جناب نافع بن حلال کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ دوڑتے ہوئے جناب حبیب بن مظہر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرزند فاطمہ الزہرا، فرزند بنت فاطمہ الزہرا بنت علی علیہ السلام پریشان ہیں، نگران ہیں اس بات کے لیے کہ انہیں اصحاب سید الشہداء پر یقین نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، پشت خیمہ پر ان اصحاب نے آواز دی، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا زینب بنت پیغمبر، اے یادگار امیر المؤمنین، اے یادگار فاطمہ الزہرا، آپ پر سلام ہو۔ ابھی ہماری شمشیر، ہماری تلواریں ہماری نیام میں ہیں، ہم حکم ابا عبداللہ الحسین کے منتظر ہیں، اور جب تک ہمارے وجود ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم حفاظت حرم اور ابا عبداللہ الحسین کے لیے آمادہ و تیار ہیں، اور آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی جان کو آپ کے بھائی ابا عبداللہ الحسین پر قربان کر دیں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ہاتھ اٹھا کر ان بزرگواران کو دعا دی اور سجدہ شکر کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عاشور کے منظر کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرتے ہوئے ان اصحاب کے حق میں دعا کی، پروردگارہ آئیے آج کے دنوں میں دوبارہ وفائے سید الشہداء کے ساتھ وفائے ابی الفضل عباس کو یاد کرتے ہیں، وفائے اصحاب سید الشہداء کو یاد کرتے ہوئے سیدہ زینب سے التماس کریں کہ ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، اور پروردگار عالم ہمیں ان کے باوفا ناصران اور مددگاران میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ونحن لكم خلف